بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت۔ اس بات کے باوجود کہ حضرت علی کی حکومت و سیاست بالکل خدا و رسول کی منشا کے مطابق تھی اور مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر کوئی حکومت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس پر بھی ہزاروں بدذات اور کمینہ خصلت لوگ حضرت علی علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی حکومت میں ان کی ہوس رانیوں اور دغا بازیوں کو پیر پھیلانے کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ نہروان کی جنگ کے بعد سے خارجیوں کا گروہ سب سے زیادہ حضرت علی علیہ السلام کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ ان میں سے 3 آدمیوں نے عہد کیا کہ ان میں سے ایک معاویہ ابن ابو سفیان کو، دوسرا عمرو ابن عاص کو اور تیسرا حضرت علی علیہ السلام کو قتل کر دے گا۔ جس ملعون نے حضرت علی علیہ السلام کے قتل کا بیڑا اٹھایا تھا وہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ یہ شقی کوفے میں آیا، یہاں اس کی ملاقات ایک فاحشہ عورت سے ہوئی جس کا نام قطامہ تھا۔ اس کے بھائی اور باپ کو چونکہ جنگ نہروان میں امیر المومنین کی فوج نے قتل کر دیا تھا اور وہ گروہ خوارج سے تھی، اس لیے حضرت علی علیہ السلام کی عداوت کے شعلے اس کے دل و دماغ میں بھڑک رہے تھے۔ ابن ملجم قطامہ کو دیکھتے ہی عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کی خواہش کی۔ اس نے کہا میں راضی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میرا مہر ادا ہو جائے۔ پوچھا وہ مہر کیا ہے؟ اس نے کہا 3000 درہم نقد، ایک غلام، ایک کنیز خدمت کے لیے اور علی ابن ابی طالب کا قتل۔ ابن ملجم نے کہا مجھے منظور ہے، میں تو یہاں آیا ہی اس نیت سے ہوں کہ علی کو قتل کروں۔ قطامہ نے کہا میں 2 آدمیوں کو تیرے ساتھ اس غرض سے بھیجتی ہوں کہ شاید تو اکیلا کامیاب نہ ہو۔ چنانچہ اس نے 2 آدمیوں کو اس کے ہمراہ کر دیا۔ روایت ہے کہ 15ویں رمضان کو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن سے پوچھا کہ اس مہینے کے کتنے دن گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 15 دن۔ پھر امام حسین علیہ السلام سے پوچھا اس مہینے کے کتنے دن باقی ہیں؟ کہا 15 روز۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بس 5 روز مزید میں تمہارا مہمان ہوں۔ ایک کنیز کا بیان ہے کہ پیر کے دن میں حضرت کے ہاتھ دھلا رہی تھی کہ آپ نے ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کر کہا افسوس یہ داڑھی جمعے کے دن خون سے سرخ ہو جائے گی۔ ماہ مبارک رمضان کی 19ویں شب تھی جب آپ اپنی دختر حضرت ام کلثوم کے یہاں افطار پر مدعو تھے۔ افطار کے بعد تمام شب مصروف عبادت رہے اور بار بار باہر آ کر آسمان کی جانب دیکھتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا واللہ یہ وہی شب ہے جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے، اور یہ کہہ کر نماز صبح کے لیے برآمد ہوئے۔ دروازے پر بتوں نے بھی روکا اور زنجیر در نے بھی رکاوٹ ڈالی، لیکن آپ قضائے الہی کا حوالہ دے کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ غرض کہ جب حضرت علی علیہ السلام مسجد میں پہنچے تو منارہ اذان پر جا کر اذان دی، اس کے بعد نماز صبح میں مشغول ہوئے تو ابن ملجم ملعون اپنی کمین گاہ سے نکلا اور یہ کہہ کر کہ حکومت اللہ کی ہے، نہ تمہاری ہے نہ تمہارے اصحاب کی، اپنی زہر آلود تلوار کا ایک وار حضرت علی کے سر مبارک پر کیا۔ اتفاقاً اس شقی کی تلوار اس مقام پر لگی جہاں جنگ خندق میں عمرو ابن عبد ود کی تلوار لگی تھی۔ اس ضربت کے لگتے ہی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔
شکریہ.